بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انڈیا، عمران خان اور ملک ریاض تینوں مشکل میں ہیں، اور تینوں کے مسائل کیا ہیں اور کسی کا کسی سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں ہے، یہ کہانی میں آپ کو سناؤں گا۔ اور ملک ریاض صاحب کے تو بہت ہی، جس طرح باقی خیر سب کے بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن ملک ریاض صاحب کے وہ مسائل ہیں جو بظاہر سامنے نہیں آ رہے، لیکن وہ بڑے مسائل ہیں اور آئندہ چند دنوں میں وہ اور بڑھ سکتے ہیں۔ وہ کیا معاملات ہیں؟ پی ٹی آئی کا تو میں نے ذکر کر ہی دیا کہ پی ٹی آئی، عمران خان کا مطلب ہے پی ٹی آئی ساری، وہ ان کی بہنیں بھی کیا شور مچا رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے آپ سے ترامیم کا ذکر کرنا ہے کہ ترامیم ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، آئینی ترامیم، لیکن اس سے بھی پہلے وہ بچی کے ساتھ ریپ والا جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس کے حوالے سے بات بڑی ضروری ہے کہ وہ پروپیگنڈا اسی شد و مد سے چل رہا ہے۔ اسی شد و مد کا مطلب یہ ہے کہ ختم نہیں ہو سکا، اس پہ کارروائی شروع ہو گئی ہے، لوگوں کے خلاف کیس بننے شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کی گرفتاری شروع ہو گئی ہے، لیکن ظاہر وہ جو آگ لگا دی گئی ہے، وہ جو نفرت پھیلا دی گئی ہے، وہ بچے ابھی بھی سڑکوں پہ کچھ جگہوں پہ نظر آتے ہیں۔ اور اچھا، وہ جو انٹرویوز چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، وی وانٹ جسٹس، اچھا جب انہیں پوچھے کہ کس کے لیے جسٹس، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اچھا، میں خود ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کا خیال ہے یار انصاف تو ہونا چاہیے نا۔ اچھا بھائی، کس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، کس کو انصاف ملنا چاہیے، یہ ان میں سے کسی کو نہیں پتہ۔ وہ پروپیگنڈے کے بیس پہ چلنے والی جو خبر، جس میں ظاہر ہے سب لوگ فوری طور پہ، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کوئی انہونی چیزیں نہیں ہوتی، اس سے بڑی بڑی چیزیں، یہ تو ایک کالج ہے، اسکول جہاں پہ چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں ہوتی ہیں، اور دینی درس گاہیں، مدارس وغیرہ میں بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو انتہائی افسوس کا باعث ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے لوگوں وہ جو ہے نا کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے وزیر تعلیم کا جو ابتدائی بیان تھا کہ ہم اس پہ فوری ایکشن لیں گے، ظاہر ایکشن ہی بنتا تھا، اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہوا ہوتا تو ایکشن ہی لینا بنتا تھا، اور تو اس کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں تھی نا، ایکشن فل فور ایکشن ہونا چاہیے تھا فور شیور۔ اچھا، ان کا بھی بیان آ گیا، لیکن جب اتنی باتیں کلیئر ہو گئی ہیں، پولیس کی رپورٹس ہو گئی ہیں، وزیر اعلیٰ نے بیٹھ کر یار پوری ایک پریس کانفرنس کی ہے، پوری ڈیٹیل سے بات کی ہے، اس میں اپنے سامنے 7 بچیوں کو بٹھایا ہے، ٹیچرز کو بٹھایا ہے، وہ زرتاج گل کی بہن کو بٹھا لیا، مطلب وہ فساد کی جڑ جو لوگ ہیں ایون ان کو ساتھ لا کے بٹھا لیا کہ بتائیں جناب کیا ہوا ہے۔ انہوں نے خود بتا دیا کہ کچھ نہیں ہے، ڈرامے بازی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کم از کم حقیقت کچھ نہیں ہے اس میں۔ یہ انہوں نے اس کی بہن جو ہے، زرتاج گل کی بہن جو ہے، اس نے ساتھ، شبنم گل آئی تھنک ان کا نام ہے، اس نے ساتھ بیٹھ کر بتایا ہے، وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہ ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں انہوں نے بہت زور زور سے سارے لایا، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے نام نہیں یاد تھا سوری، لیکن انہیں بہت اچھی طرح یاد ہے۔ اچھا بہرحال، تو وہ ساتھ بیٹھی تھی، اور مطلب یار جو گند مچا ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن مسئلہ تو یہی ہے نا کہ وہ گند ہی تو مچانا چاہتے تھے، اور تو ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب مثلا میں اس کی 2 مثالیں، ایک جو میں نے کل بھی کوٹ کی تھی لیکن اس میں تھوڑی سی غلطی ہوگی، میرا خیال ہے میں نے اس میں عمران خان کی بہن میں علیمہ خان نام بول دیا تھا۔ علیمہ خان تو اندر ہے نا، آلریڈی جیل میں ہے، وہ یہ نورین خان کا حوالے سے تھا۔ اچھا، آج جو ہے وہ عادل راجہ نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور ان کا ٹویٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو موومنٹ ہے اس میں عسکری ٹاؤٹ جو ہیں ان کو شامل کر دیا گیا تاکہ اسٹوڈنٹس کی موومنٹ کو کم کیا جا سکے یا روکا جا سکے، لیکن باز نہیں آنا، ہمارے اسٹوڈنٹس نے بنگلہ دیش ماڈل بنانا ہے۔ یہ سمپل سا 1 لائن ایجنڈا ہے ان کا کہ کسی طرح پاکستان میں تباہی اور بربادی لے کر آنی ہے، بس، اور کوئی مقصد نہیں ہے، بس اتنا سا مقصد ہے۔ اچھا، وہی جو میں عمران خان کی بہن کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا دنیا بھر سے جب سربراہان اکٹھے ہوئے تھے، عالمی لیڈر اکٹھے ہوئے تھے اس میں SCO میں، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں، تو پاکستان کی حکومت جو ہے ان مہمانوں کو، باہر سے آنے والے مہمانوں کو پاکستان کا خوبصورت یا صاف ستھرا اچھا چہرہ دکھانا چاہتے تھے، اچھی تصویر دکھانا چاہتے تھے۔ اچھا، جینونلی بات ہے نا، ظاہر ہے یہی چاہتے تھے، ہر آدمی یہی چاہتا ہوگا کہ اچھی تصویر دکھائیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ طلبہ نے فساد برپا کر کے یہ گند مچا دیا، یہ ان کا مطلب تھا۔ یہ ٹوٹل یہ 2 پیغام،
ایک عمران خان صاحب کی بہن کا اور ایک یہ عادل راجہ کا. آپ یہ 2 پیغام سن لیں تو آپ کو ساری بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. بس اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی طرح پاکستان کو بدنام کیا جائے, پاکستان کا اچھا خوبصورت چہرہ نظر نہ آ جائے. یار آپ مطلب کمال ہے. وہ جو کچھ ہوا ہے نا, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا ظاہر کام ہوتا ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنا, لوگوں تک پہنچانا. جس قسم کی وہ کمیونیکیشن ہوئی ہے, وہ جو اشتہارات بنے ہیں, جو ڈاکومنٹریز بنی ہیں, جو چل رہی ہیں, مطلب ایگزیکٹلی وہ خوبصورت چیزیں جو ہم دنیا بھر کے بارے میں بیٹھ کر پاکستان میں دیکھتے ہیں, وہ خوبصورت ڈاکومنٹ کہ اس کا جو امیج ہے خوبصورت نظر آتا ہے نا, وہ پاکستان کی وزارت اطلاعات نے جو تیار کی, جس میں ترانہ بھی ہے اور چیزیں ہیں, گرین سی لائٹس چل رہی ہیں, اسلام آباد کا خوبصورت منظر ہے, اور اس کے بعد مختلف وینیوز دکھا رہے ہیں. مطلب باہر والا بندہ جب دیکھے نا تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار کیا خوبصورت پاکستان ہے, اور اس کی انہیں تکلیف ہے کہ نہیں دکھانا چاہیے. اور دوسرا وہ جو پنجاب کا ایڈ چلا ہے, وہ پنجاب کی پھر انفارمیشن منسٹری ہے, جس میں مریم نواز صاحبہ چائنیز کونسلیٹ کے فنکشن میں اور مختلف ایونٹس ہیں, اور وہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات دکھائے جا رہے ہیں. مطلب کیا خوبصورت پاکستان نظر آ رہا ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے یا پاکستان میں کوئی خرابی نہیں ہے, بے شمار چیزیں ہیں جنہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یار خدا کا واسطہ ہے, یہ ہم جو انڈیا کی جو موویز سے اور ان کی میڈیا سے جو دنیا بھر میں ان کا جو امیج آ رہا ہے وہ کیا ہے, ایک خوبصورت انڈیا. تو اس پہ وہ اس کو کیش کراتے ہیں نا. یہ ایونٹ تھا جس پہ ہماری دونوں فیڈرل کی جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے عطا تارڑ صاحب کی, ان کے زیر نگرانی, اور پنجاب میں عظمہ بخاری کے زیر نگرانی, کیا خوبصورت کام ہوا ہے. مطلب وہ پاکستان کا امیج. اچھا پھر اس کے بعد ویڈیوز پرائم منسٹر کے, فیڈرل گورنمنٹ کا جو سارا آ رہا ہے, پرائم منسٹر کے ساتھ چائنیز پرائم منسٹر, رشین پرائم منسٹر, دیگر ممالک کے سربراہان وہ موو کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, گارڈ آف آنر ہو رہا ہے, ان کی موومنٹ ہو رہی ہے, ارائیول ہو رہا ہے, ڈپارچر ہو رہا ہے. ونڈرفل, مطلب مزہ آیا دیکھ کے. پتہ چلتا ہے یہ وہ جاب تھی جس کی ضرورت تھی اور جو ان لوگوں نے کر کے دکھائی ہے ہمیں. ادروائز اور تکلیف پی ٹی آئی کو صرف یہی تکلیف ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کسی طرح اس کو روک دے. وہ نہیں رک سکا. اچھا رک کیا گیا, رکا کیا ہے, پی ٹی آئی کا عمران خان کا وہ ایجنڈا چانسلر بننے کا, وہ بیچارے کی چھٹی ہو گئی. اور پیور کرپشن کیس پہ, توشہ خانہ کیس پہ جو ہے نا, وہ ذرائع جو یہ بتا رہے ہیں, وہ مرتضیٰ علی شاہ جو ہیں, جو نمائندہ ہیں, وہ جب ان کی بات چیت آتی ہے سامنے کہ وہاں جو ریفرنس آئے ہیں اور جو لیگل اوپینین آئی ہے 2 مختلف سورسز سے, ایک میں فرسٹ پیج پر اور ایک میں تھرڈ پیج پہ, ان کے توشہ خانہ کے کیسز کے اس میں سزا ہو گئی ہے. ابھی جیسے بھی ہے جو بھی سسپینڈ ہے, لیکن فیوچر میں پھر اس میں سزائیں ہو سکتی ہیں, اور سزا یافتہ شخص کسی چیریٹی کا, کسی ایسے ادارے کا سربراہ نہیں ہو سکتا. تو عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ پاکستان کے بعد انگلینڈ میں بھی نااہل ہو گئے ہیں, اور اب وہ کھڈے لائن لگ گئے. جو پاکستان میں تباہی بربادی چاہتے تھے, جو پاکستان میں چیزیں روکنا چاہتے تھے, ان کی اپنی چیزوں کی ایسی کی تیسی پھر گئی ہے. اور پارٹی کا حال یہ ہے کہ لڑ جھگڑ رہے ہیں. محترمہ ان کی جو بہن ہے وہ فرما رہی ہے کہ مجھے پارٹی قیادت میں سے کسی پر یقین نہیں ہے. اچھا پارٹی کے لوگ جو ہیں جا کے حماد اظہر کے گھر کے باہر مظاہرے کر رہے ہیں. حماد اظہر پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو کہ نکلیں سڑکوں پہ آئے, اور لوگ جا کے ان کے گھر کے باہر مظاہرے کر رہے ہیں کہ انکل آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں, کہاں سوئے ہوئے ہیں, کہاں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر نکلیں, آئیں. بھئی قیادت کرنی ہے آپ نے پارٹی کی, اور آپ نے ٹکٹس لینے ہیں, اور آپ نے بعد میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ ہم وزیر بنیں گے, تو پھر آئیں نا, ذرا سامنے آئیں. تو اس سے تو بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, چھپتے پھر رہے ہیں. تو وہ چھپتے رہے. وہ سارا ان کا پروپیگنڈا, ان کی ساری چیزیں, کوئی بھی چیز کام نہیں کر رہی. تو عمران خان صاحب شدید مشکل میں ہیں, پھنسے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف انہی سے لنکڈ آ جاتا ہے ملک ریاض صاحب. اچھا وہ لنکڈ اس لیے ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس, جو بڑا کیس بنا, ملک ریاض صاحب کے بھی نا بڑے پکے ہاتھ تھے, ہر چیز پہ بڑا پکا کنٹرول. لیکن وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ایسا بن گیا ہے جس میں عمران خان صاحب نے نہیں بچنا. اچھا اور جب عمران خان صاحب نے نہیں بچنا تو ملک صاحب نے بھی نہیں بچنا. تو ملک صاحب اب پاکستان سے باہر ہے. ویسے بھی اور بھی چھوٹے موٹے ایشوز تو چل ہی رہے تھے ان کے کئی جگہوں پہ, آپ خود سمجھ جائے کہاں کہاں چل, ملک صاحب کے مسائل کہاں چل سکتے ہیں. ملک صاحب وہ بندے ہیں جن کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور ڈی جی آئی ایس آئی وہ جو تھے فیض حمید, وہ اپنے آفس میں بلا کے ملک ریاض صاحب کے سامنے چیئرمین ایف بی آر کو بلا کر ان کو کہتے تھے یار ان کا ذرا خیال رکھیں, ان کا ہمارے بندے ہیں یہ, ٹھیک ہے. وہ ملک ریاض
اگر پریشانی میں ہیں تو سوچ لیں کہ کس کی وجہ سے ہوں گے اور کیوں کہ کہاں ان کے پنگے ہوں گے. تو اب وہ دبئی میں ہیں, وہاں پہ انہوں نے اپنا میڈیا نیٹ ورک, میڈیا سیٹ اپ بھی بنا رہے ہیں وہ, اور اس کے علاوہ وہ اپنا بحریہ ٹاؤن بھی بنا رہے ہیں ان کے صاحبزادے خاص طور پہ, اور وہ پاکستان سے بڑے نالاں ہیں. پاکستان کے بڑوں یا یوں کہ پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ تو بہت ہی شدید ناراض ہیں وہ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بلا ہے, وہ بس ٹھیک ہے نا. ابھی غصے میں بیٹھے ہیں, آہستہ آہستہ آ جائیں گے, لیکن ملک صاحب تھوڑا سا نیچے آ گئے ہیں. ملک صاحب کا اصل میں نا ایک بہت بڑا کیس آ گیا ہے جو آئندہ چند دنوں میں سامنے آئے گا. ایک بڑی ساری پراپرٹی ہے, بڑی ساری پراپرٹی اسلام آباد میں ہے, ملک صاحب کی ہے اور بے نامی ہے اطلاعات کے مطابق, وہ ذرائع کے مطابق, ٹھیک ہے نا. وہ سامنے آنے والی ہے تو وہ ظاہر مطلب کچھ چیزیں کھل گئی ہوں گی نا, تو وہ چیزیں اب آگے چلیں گی تو پتہ چلے گا کہ, اور اگر یہ واقعی ایسا ہی ہوا تو ظاہر ملک صاحب کے لیے پھر اور پریشانی کا باعث بنے گا. لیکن ملک صاحب نے فی الحال جو ہے نا وہ بڑا ایک میٹھا سا ٹویٹ کر دیا, لمبا چوڑا سا نا, اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں آئی ہیو اوور 50 years ایکسپیرینس آف بزنس ان پاکستان. آئی ہیو وٹنسڈ مینی اپس اینڈ ڈاؤنز وائل لیونگ ان پاکستان. وی ہیو سکسیزفلی فیسڈ ایوری ڈیفیکلٹ پیریڈ بائی دا گریس آف اللہ تعالیٰ. پاکستان جو ہے بڑے مشکل وقت سے گزر رہا ہے, ایکسٹریمزم ہے, انٹالرنس ہے, اور وہ پرانا کہانی کہ میرے پاس فارمولہ ہے, مجھے موقع دیں میں بے روزگاری بھی ختم کر دوں گا, قرضے بھی یہ جو کہانیاں چلتی ہیں نا, پہلے انہوں نے میں قرضوں کا ذکر نہیں کیا, لیکن انڈسٹری کو کھڑا کر دوں گا اور یہ وہ سارا لابلا ساری چیزیں جو ہے نا. اچھا اب وہ یہ کیوں کر رہے ہیں, مطلب میرا خیال ہے وہ غصے کے بعد نا کچھ لوگوں نے سمجھایا ہوگا کہ ملک صاحب اب ذرا آرام سے چلیں اور کچھ ٹھیک کر لیں, چیزیں ٹھیک کریں, ٹھیک ہے. خان صاحب کے ساتھ تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے, آپ تو اپنے معاملہ ٹھیک کریں نا. اتنی بڑی ایک امپائر ہے وہ جو ہے بحریہ ٹاؤن, تو اس کو ذرا اپنے معاملہ ٹھیک کریں. تو اب وہ میرا خیال ہے اس کوشش میں آئے ہیں, تھوڑا سا واپس آئے ہیں لائن پر کہ یار ٹھیک ہے اب کچھ تھوڑا سا ٹھیک کرتے ہیں. تو ہاں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ان کا بڑا رول ہے, انہوں نے بڑا کام کیا ہے. میرا ان لوگوں سے واسطہ پڑا تھا 2006 میں, جب جناح اخبار ملک ریاض صاحب نے ایک شروع کیا ہوا تھا اور میں نے وہ جوائن کرنا تھا. تو ملک ریاض صاحب کے داماد نے میرا انٹرویو کیا, اور پھر وہ انٹرویوز کی ایک سیریز چلتی رہی, 1 2 3 4 انٹرویوز ہوئے. بڑی مزیدار سی سٹوری ہے, پھر کسی وقت سناؤں گا آپ کو کیا باتیں ہوئیں. وہ اب پھر اس کے بعد وہ نہیں چل سکا, ان کا میڈیا والا پروجیکٹ جو ہے اس کی بھی اپنی وجوہات ہیں. اب ملک صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں اور وہ معاملہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. صرف ملک صاحب کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ اب کھڑا نہیں ہوگا, اس میں اصل مسئلہ جو ہے وہ ٹیکسیشن کا ہے, وہ ریگولیشنز کا ہے, قوانین کا ہے, وہ اور ایشوز ہیں. ہاں ملک صاحب کے آنے کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن پھلتا پھولتا رہے, ٹھیک ہے, چلتا رہنا چاہیے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. یہ بات صرف ملک صاحب کی وجہ سے نہیں ہوگا, ورنہ بحریہ ٹاؤن تو کم از کم بہت اچھا جا رہا ہوتا نا. ٹھیک ہے, اوکے ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے, لیکن وہ جو سیل پرچیز جس طرح دھڑا دھڑ ہو رہی تھی وہ رکنے کی وجہ ملک صاحب نہیں ہے, وہ ٹیکس ریفارمز ہیں یا جو بھی ٹیکس کا سسٹم ہے, ڈیوٹیز ہیں, جو ساری چیزیں ہیں, اس کی وجہ سے مسائل ہیں. وہ اس کا سلوشن کچھ اور ہے. بہرحال ملک صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب, ملک صاحب اور انڈیا بھی مشکل میں ہے. انڈیا مشکل میں اس طرح سے ہے کہ ایک تو انہیں بادل ناخواستہ جس کو کہتے ہیں نا پاکستان آنا پڑا. وزیر اعظم کے ساتھ جے شنکر نے ہاتھ ملایا, بات چیت بھی ہوئی. آج نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے بھی ساتھ موجود تھیں. نواز شریف صاحب کی ملاقات تھی انڈین صحافیوں کے گروپ سے, تو ان سے بات چیت کر رہے تھے, اور ان کا خیال ہے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے, ٹیم کو بھی آنا چاہیے, یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. لیکن چائنا نے انہیں وارننگ دی ہے, کیونکہ انڈیا میں تائیوان کا جو قونصل خانہ کھولا ہے ممبئی اب تو ہو گیا ہوا ہے, پہلے بھی ویسے تو وہ ہیں دلی میں اور چنئی میں ہے, لیکن اب ایک اور کھولنے پر چائنا نے پھر وارننگ دی ہے کہ ون چائنا وہ جو پالیسی ہے ہم بھی اس پر ہیں, انڈیا کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے, اور یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو اس ریجن میں چائنا ایک بڑی طاقت ہے, ناٹ جسٹ ملٹری پاور بٹ اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ BRI اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک اور وہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو اس ریجن میں جو یہ بلاک بن رہا ہے اس میں چائنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کے تعلقات بہت اچھے ہیں. یہ 3.5 سال میں عمران خان صاحب نے ان کا بیڑا غرق کرنے کا اور خراب کرنے کی جتنی کوششیں کی, وہ تو جو اس کا نتیجہ نکلا سو نکلا. اب موجودہ قیادت جو ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھے طریقے سے آگے چل رہی ہے.
بہت ہی اسموتھ طریقے سے ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں. سی پیک 2 اور کافی ساری چیزیں ہیں جو مستقبل میں پاکستان کو معاشی استحکام کی طرف لے کے جائیں گی. تو ایک تو چائنا کے ساتھ مسائل ہیں، اور ساری دنیا میں خصوصاً کینیڈا میں انڈیا کی جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ملوث ہونے کے، وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. برطانوی وزیر اعظم نے تو اس دفعہ پھر کہا ہے کہ ہم چاہتے تو G20 اجلاس میں بھارت کے لیے انتہائی تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دیتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی بندے بھی نکالے ہیں ان کے، اور وہاں پر دہشت گردی میں ان کے ملوث ہونے کو ان کا بار بار اوپنلی کہتے ہیں میں نے تو مودی کو بتایا، انہیں سب کو بتا دیا کہ آپ کے لوگ انوالو ہیں، ہماری ایجنسیز نے کی انویسٹیگیشن کی اور پکڑا. تو یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ بھارت کا یہ جو مکروہ چہرہ ہے دہشت گردی کا، وہ سامنے آ رہا ہے. تو پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ پاکستان اپنے ترقی کے سفر پہ، امن اور خوشحالی کے سفر پر آگے بڑھے، اور یہاں پہ پرسکون ہو. یہ جو وہ ہے نا ٹرم وہ استعمال کرتے ہیں لونڈے لپاڑے والی، اور کچھ اور چیزیں میں وہ جو کر رہے ہیں ان کے لیے جو کرتے ہیں، میں اس کو تو کیا کہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اس انتشار پھیلانے میں شامل ہے، وہ جو خاتون کا ٹویٹ خود وہ کوٹ ہو رہا ہے نا کہ مریم نواز کے کہنے پہ لوگوں کو گولیاں مار دی گئی ہیں. وہ ایک اسٹوڈنٹ کو جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی پولیس والوں سے ہے، جس سے بھی ہوا ہے، وہ سڑک پہ پڑا ہوا ہے. تو وہ ہر چیز کو مریم نواز کے کھاتے میں ڈالنا، یا حکومت کے خلاف ڈالنا، یا فوج کے خلاف کرنا، اور لوگوں میں اصل مقصد صرف ایک ہے، نفرت پیدا کر کے، انتشار پیدا کر کے وہ بنگلہ دیش اور سری لنکا ماڈل لے کر آنا. وہ نہیں ہوگا. جو ذمہ دار ہیں نا، ان کو اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہے اور انہیں اس سازش کا بھی پتہ ہے. تو لیٹس ہوپ اور لیٹس پرے کہ ہم اس انتشار سے بچیں اور ہم پرامن طریقے سے ترقی کے راستے پہ آگے چلیں، تاکہ ہماری زندگی بھی آسان ہو اور بہتر ہو جائیں. شکریہ.